نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق اللہ العظیم۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی تالیف سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل کے ایک چیپٹر کی کچھ وضاحت کی تھی۔ آج میں اسی ضمن میں اور موضوع کو لے رہا ہوں، اور وہ ہے سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ کے حالات میں مشابہت۔ یہ بات بنیادی طور پر جان لیجئے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس کے کچھ کائناتی قوانین بھی ہیں، کونی کائناتی قوانین، اس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان قوانین کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ مثلاً اس نے یہ قانون بنایا کہ آگ تو جلاتی ہے، یہ اس کا کام ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا اللہ کے حکم سے، یا نارو کونی بردن، تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں معجزات۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ان معجزات کا انکار کیا۔ سر سید احمد خان مرحوم اس کے سر خیل تھے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں منکرین حدیث کا جو فکر پھیلا ہے تو اس میں معجزات کا انکار بھی شامل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے طبعی وہ بالکل اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی اس کے اندر رکھنا نہیں آ سکتا۔ لیکن نہیں، ہم مانتے ہیں قوانین ہیں، انہی کے تحت کائنات چل رہی ہے، لیکن اللہ جب چاہے اس کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے، ڈیوائن انٹرونشن۔ اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ کہ قانون بنانے کے بعد البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ روز روز نہیں اس میں انٹرونشن کرتا، یہ شاذ واقعات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوا کہ آگ نہ جلائے، وہ تو ایک ہی واقعہ ہوا جہاں تک ہمارے علم میں ہے، ورنہ تو موحدین تھے وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، جن کو کہ کھائیوں کے اندر قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، ان کو جو ہے جلایا ہے، آگ کی طرف جلے۔ اسی طرح کچھ قوانین ہیں اخلاقی، مورل لاز، وہ بھی اس دنیا کے اندر ان قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر وہی بات، کہیں اللہ تعالیٰ کو خاص دخل دینا چاہے اس کا اختیار ہے، لیکن اخلاقی قوانین بھی ہیں کہ جن کے تحت یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور عام طور پر قوموں کے عروج اور زوال کے اندر ان اخلاقی قوانین کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اخلاق کو زوال آتا ہے تو قوم اور تہذیب جو ہے اس کو بھی زوال آ جاتا ہے۔ بہتر اخلاق والے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو قوم کو اور تہذیب کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ ایک تیسرا قانون یہ ہے کہ اللہ جو اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے، اور پھر ان نبیوں کے ماننے والوں پر اگر کوئی امت مشتمل ہوئی ہے تو اس کے قوانین کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہے، یہ بھی معین ہے، یہ بھی سنت اللہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ سلسلہ ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک قانون کے تحت قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کی گئی، قوم شعیب ہلاک، آل فرعون ہلاک کیے گئے۔
صدوم اور عامورہ کی بستیاں ہلاک کی گئی. یہ ایک ہے گویا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی. اللہ نے رسول بھیجا، قوم نے رد کر دیا، اللہ نے عذاب بھیج دیا. پھر بھیجا، پھر قوم نے رد کر دیا، پھر عذاب. مختلف قوموں کا معاملہ ہوا. البتہ یہ کہ امتوں کا معاملہ جو ہے، اگرچہ ہم اصولاً تو یہ مانیں گے کہ امتیں بھی اور بہت سی ہوئی ہوں گی جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ تو بات ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے الا خلا فیہا نذیر کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. اب ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن قوموں نے ان کو تسلیم کیا، مان لیا اور ایک امت کی شکل اختیار کی، ان کی بھی تاریخ ہوگی. یہ قرآن مجید اس کو بیان نہیں کرتا، یہ اس کی حکمت ہے. قرآن کے پیش نظر تھے عرب، اور مقصد یہ تھا کہ ان عربوں سے ایک ایسی امت تیار ہو جائے جو پھر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دے. اب اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر پوری دنیا کی تاریخ پڑھائی جاتی عربوں کو، پہلے جغرافیہ پڑھائی جاتا، کہاں کہاں کون کون سی امتیں مسیح ہیں، کون کون سے رسول آئے ہیں. تو یہ تو ایک ریسرچ کا موضوع تو ہو سکتا ہے، ہدایت کے لیے ضروری نہیں ہے. ہدایت کے لیے کافی ہے کہ ایک خاص علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی 2 شاخوں میں، بلکہ 3 کہہ دیجئے، جو انبیاء اور رسول آئے ان کے حالات بیان کر دیے گئے. یہی لوگ تھے جو جزیرہ نما عرب کے مختلف گوشوں میں آباد رہے، یا یہ جو آج کا شام کا علاقہ کہلاتا ہے اس میں آباد رہے. کچھ ان کا تعلق جو ہے مصر کے ساتھ جڑ جاتا ہے. باقی اس علاقے کا جو ہے یہ انبیاء کرام اور ان کی امتیں، اور ان میں یہ 2 امتیں جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. ایک امت موسیٰ علیہ السلام جنہیں کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، تورات.